السلام علیکم دوستو، 11 ستمبر 2001 کا دن تھا کہ اچانک امریکہ میں موجود ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر اٹیک کیا جاتا ہے۔ A dust cloud billows outward for blocks, stagger away. At 10:28, the television. یہ اٹیک ایک مسلم گروپ کی طرف سے کیا گیا تھا۔ اس اٹیک کا اثر پورے امریکہ پر ہوتا ہے۔ اس سے پوری دنیا میں ایک شور مچ جاتا ہے اور مسلم مخالف میڈیا ہاؤسز اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلام کو ایک آتنکواد اور دہشت گرد دھرم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پوری دنیا میں اسلام کے خلاف ایک ماحول سے پیدا ہو جاتا ہے۔ آئیے دوستو، اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام آتنک ہے یا آدرش۔ دوستو، اسلام نے اپنے ماننے والے کے لیے دو ایسے نام رکھے ہیں جن کا مطلب امن و امان اور صلح و عاشقی کے ہیں: مومن اور مسلم۔ مومن کا مطلب امن دینے والے اور مسلم کا مطلب سلامتی دینے والے کے ہیں۔ عربی زبان میں آتنکوادی کو ارہاب کہا جاتا ہے۔ قرآن نے یقیناً مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ان کے پاس ایک ایسی طاقت موجود رہنی چاہیے جس سے ان کے دشمنوں کو ظلم کرنے کی ہمت نہ ہو اور وہ اس طاقت سے مرعوب رہے۔ اسی طاقت کو قرآن نے قوت مرہبہ کہا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے جس قدر ممکن ہو طاقت اور گھوڑے تیار کر کے رکھو تاکہ تم اس کے ذریعے اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو مرعوب رکھ سکو، اور ان لوگوں کو جنہیں تم نہیں جانتے لیکن اللہ انہیں جانتا ہے۔ قرآن کی اس آیت سے صاف طور سے معلوم ہو گیا کہ طاقت دشمنوں کو مرعوب رکھنے اور ظلم و زیادتی سے روکے رہنے کے لیے ہے، نہ کہ بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنانے اور تباہی و بربادی پھیلانے کے لیے۔ جہاد کے آدیش سے یہ غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے کہ وہ بے گناہ نان مسلم پر آکرمن کرنے اور اس کو ہلاک کر دینے کی اجازت دیتا ہے۔ اس کے لیے اس آیت کو دلیل بنائی جاتی ہے جس میں نان مسلم کو عمومی قتل کرنے کا حکم ہے۔ یہ محض ایک غلط فہمی ہے۔ اس آیت کا تعلق مکہ کے مشرکین سے ہے جو لگاتار مسلمانوں سے برسر جنگ تھے اور کسی بھی صورت میں مسلمانوں سے صلح کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس لیے اس آیت میں مسلمانوں کو بھی مکہ والوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس لیے اس آیت کو تمام نان مسلم کے ساتھ جوڑ دینا کسی بھی صورت میں صحیح نہیں ہے۔ اور جو لوگ مسلمانوں سے یدھ نہ کرتا ہو اور جن لوگوں نے مسلمانوں کو گھروں اور شہروں سے نہیں نکالا ہے تو قرآن ایسے لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اپنانے اور عدل و احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس لیے کہ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو ان لوگوں کے ساتھ اچھا ویوہار اور انصاف کرنے سے نہیں روکتے جو تم سے دین کے معاملے میں یدھ نہ کیا ہو اور جنہوں نے تم کو گھروں اور شہروں سے نہیں نکالا ہو۔ یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دہشت گردی میں بنیادی طور پر یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ اصل ظالم کون ہے، بلکہ اس کے متعلقین میں جو کوئی بھی ہاتھ آ جائے اسے ہنسا کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے۔ اسلام اس کو قطعاً غیر قانونی اور غیر انسانی حرکت بتاتا ہے۔ قرآن کے مطابق اگر کوئی ہندو کسی مسلمان کو قتل کر دے، بدلے میں کوئی مسلمان قاتل کے علاوہ کسی اور کو قتل نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اسی ہندو قاتل کو پکڑ کر قتل کیا جائے گا، کیونکہ سورہ فاتر کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے ایک رول، ایک قاعدہ بتا دیا کہ ایک شخص کی غلطی کی بوجھ اور اس کی ذمہ داری دوسرے پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ قرآن نے ایک شخص کے قتل کو پوری انسانیت کے قتل کے برابر قرار دیا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس شخص نے کسی نفس کو بغیر حق قتل کیا یا زمین پر فساد مچایا تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کے قتل کی ہے۔ قرآن مجید نے ان کارنوں کو بھی روکنے کی کوشش کی ہے جس کی وجہ سے آتنکوادی پھیلتی ہے۔ زیادہ تر آتنکوادی پھیلنے کے کارن یہ بات ہوتی ہے کہ لوگ دوسروں کو اپنے دھرم کا فالوور بنانا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید نے صاف طور پر سورہ بقرہ آیت نمبر 256 میں فرمایا: لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں۔ اسی طرح سورہ انعام آیت نمبر 107 میں اس بات سے بھی منع کیا گیا ہے کہ کوئی گروہ کسی مذہبی رہنما اور پیشوا کو برا بھلا کہے، کیونکہ اس سے اس کے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں۔ کسی سماج میں ظلم و ناانصافی کے پنپنے کا اصل کارن ظلم و ناانصافی ہے۔ جو گروہ مظلوم ہوتا ہے اگر وہ ظالم کا مقابلہ نہیں کر پاتا ہے اور انہیں جسٹس بھی نہیں مل پاتا ہے تو اس میں بدلہ لینے کی بھاونائیں پیدا ہوتی ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ قانونی راستے بند ہیں تو وہ انلیگل راستے اپنا لیتا ہے۔ اس لیے آتنکوادی کو روکنے کا سب سے اثردار طریقہ یہ ہے کہ سماج سے ظلم و ناانصافی کو دور کیا جائے۔
اور لوگوں کو شانتی کی زندگی دیا جائے اور عدل و انصاف کو پوری غیر جانبداری کے ساتھ لاگو کیا جائے تاکہ آتنکوادی کو بڑھاوا دینے والے کارک باقی نہ رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ظلم کا دروازہ بند کر چکا ہے، اور سورہ نحل کے آیت نمبر 90 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و احسان کا حکم دیتے ہیں۔ قرآن پاک نے اس بات پر بھی بہت زیادہ زور دیا ہے کہ کسی ملک سے دشمنی تمہیں اس کے ساتھ ظلم و ناانصافی کرنے پر کمر بستہ نہ کر دے۔ دوستو، ان سب دلیلوں سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام دھرم ہرگز کوئی آتنکواد دھرم نہیں ہے۔ اس وقت حالت یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بڑی شدت کے ساتھ آتنکواد ہونے کا آروپ لگایا جا رہا ہے، حالانکہ خود مسلمان راشٹری اور انترراشٹری آتنکواد کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ جن دیشوں میں مسلمان الپ سنکھیک میں ہیں وہاں مسلمانوں کی حالت بتانے کے قابل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر چین، فلسطین، انڈیا، میانمار، روس، سربیا، فرانس، سویڈن، اسپین ہے، اور اس وقت چین اور فلسطین کے مسلمانوں کی حالت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اور مسلمان اگر اپنے ملک میں بھی اپنی خواہش اور مرضی سے اسلامی شریعت کو نافذ کرنا چاہتے ہوں تو ان کو تہذیبی تصادم اور شدت پسندی کا نام دے کر انٹرفیئر کی جاتی ہے، اور ان سے وہی کہا جاتا ہے جو انبیاء کی اقوام ان سے کہا کرتی تھی۔ مثلا حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے قوم کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا، حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم میں سے ایک متکبر گروہ نے کہا، اے شعیب، ہم تجھ کو اور تیرے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنے شہر سے نکال کر ہی رہیں گے، یا تو تم ہمارے دھرم میں واپس آ جاؤ۔ آج انڈیا میں نعرہ لگایا جاتا ہے، کہاں جائے گا مسلمان، پاکستان یا قبرستان؟ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام سے جو کچھ کہا تھا، کیا یہ نعرہ اس سے کچھ الگ ہے؟ قریب یہی صورتحال مسلمانوں کے ساتھ دنیا کے مختلف علاقوں میں ہے۔ دشمنان اسلام اور طاغوتی طاقتیں اس وقت تک مطمئن نہیں ہو سکتی جب تک مسلمان اپنے ایمان و عقیدہ اور تہذیب و ثقافت سے دستبردار نہ ہو جائیں، اور ظاہر ہے کہ اصحاب ایمان کے لیے یہ ناقابل قبول ہے۔ قرآن نے یہود و نصارہ کی نفسیات اور اسلام کے تئیں ان کی دشمنی اور مزاج و مذاق کا کیا ہی خوب نقشہ کھینچا ہے کہ یہود و نصارہ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کے دھرم کے پیروکار نہ ہو جائیں۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف اصل ناراضگی کی وجہ یہی ہے کہ مسلمان یورپ کی آزاد کلچر کے سامنے سرنگو کیوں نہیں ہوتے ہیں، یا اخلاقی اقدار اور شرم و حیا کے علمبردار کیوں بنے پھرتے ہیں۔ دوستو، ایسی حالت میں مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ وہ ان مشکل حالات میں صبر و استقامت سے کام لیں اور مشرق و مغرب کی سنیکت آتنکوادی سے نہ ڈریں۔ یہ ایک آندھی ہے جو گزر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کی استقامت کا کیا ہی خوب ذکر فرمایا ہے کہ انہیں جس قدر ڈرایا جاتا تھا اسی قدر ان کے ایمان و یقین میں زیادتی ہوتی تھی۔ ایمان کی علامت ہی یہی ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کی راہ میں جس قدر مصیبتیں اور آزمائشیں آئے، دشمنوں کی طوفان اٹھیں، مخالفتوں کی لہریں موجزن ہوں، خوف و دہشت کا ماحول پیدا کیا جائے، حوصلہ توڑ دینے والے حالات کا سامنا ہو، اسی قدر ان کی ہمتیں بلند ہوتی جائیں، ان کے حوصلے ٹوٹنے نہ پائیں اور مخلوق کا خوف ان پر غالب نہ ہونے پائے۔ اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کے تئیں آتنکواد ہونے کا جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ قرآن جیسی عظیم کتاب کی بھی آلوچنا کی جا رہی ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ مسلمان ہمت ہار جائے اور مغرب کی سازشوں کے سامنے سرنگو ہو جائیں اور اسلام کے بارے میں احساس کمتری میں مبتلا ہو کر رہ جائے۔ بس ان حالات میں مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ اپنا حوصلہ بلند رکھیں اور صبر و استقامت کو تھامے رکھیں۔ دوستو، اس طرح کی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔